بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. قرآن کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میری آپ کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بستی میں، اس گاؤں میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. جتنے لوگ اس گاؤں سے، اطراف و جوانب سے بارگاہ ازدی میں جا چکے ہیں، دعا کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے. حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. مسلمانوں، یہ دنیا دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے.
یہ دنیا دارالفتن ہے، آخرت دارالامن ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ مجھے آپ کو بھی ایک وقت آئے گا جانا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، طرح سنبھل کے چل۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ مشکات شریف میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے ورنہ اسی کے اندر لڑک جاتے ہیں۔ اور قیامت کا ایک دن قرآن شاہد ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قیامت کا منظر، پوری زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی شامت پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اتنا بدبودار پسینہ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ کی بدبو سے پھٹ جائے۔ اتنا گرم پسینہ، اتنا گرم پسینہ، ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ لیکن جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایسی ہمہ ہمی والے عالم میں اللہ تعالیٰ ان 7 کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 7 افراد میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ کسی بزرگ کا قول ہے، قوائم الدنیا لاربعین، یہ دنیا کا نظام 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی بلندی، یہ ٹمٹماتے تارے، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، یہ گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، چاند کا آنا سورج کا ڈوبنا، سورج کا آنا چاند کا ڈوبنا، لیل و نہار کی گردش، یہ سارا نظام کائنات 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے۔ نمبر 1 بعدل الامراء، بادشاہوں کے انصاف سے۔ نمبر 2 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے۔ نمبر 3 بدعاء الفقراء، فقیروں کی دعا سے۔ اور نمبر 4 بعلم العلماء، علماء کے علم سے۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں ظلم کا آغاز ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بے برکتی کا نزول ہوتا ہے۔ اور 4 بڑے بڑے فاتح کتابوں میں لکھا ہے، اس دنیا میں آئے۔ ایک سکندر 13 سال کی عمر میں تخت ملا تھا، 33 سال میں مر گیا۔ دوسرا تیمور لنگ، وہ سونے چاندی کا بڑا عاشق تھا، سمرقند کی سڑکوں میں سونے چاندی کے نشان لگوائے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا پیر محمد، جب یہ مرا تو اس نے سمرقند کے سارے دروازے بند کر دیے، میرے باپ کو باہر ہی کہیں دفن کر دو، اور اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تھا۔ چند ہفتوں میں اس کی بھی حکومت تار تار ہو گئی۔ اور ایک آیا تھا چنگیز خان، بہت بڑا، تاریخ میں اتنا بڑا ظالم بادشاہ آج تک نہیں آیا۔ پہلی جنگ میں 75 لاکھ لوگ، دوسری جنگ میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور ایک چوتھا بادشاہ آیا تھا، آج بھی کتابوں میں ان کا نام عزتوں سے لیا جاتا ہے، جن کا نام تھا محمود غزنوی۔ یہ ان کے انصاف کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہے۔ یہ محمود غزنوی کا ایک قصہ کتاب میں لکھا ہے، چاندنی رات تھی، وہ بالکنی میں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں آ کر روتی ہوئی کہنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ تو محمود غزنوی نے پوچھا کس چیز کا انصاف چاہیے؟ کہا میں بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میری جوان لڑکی ہے، آپ کا بھتیجا شراب کے نشے میں میرے گھر آتا ہے، میری لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو وہ ہاتھ میں جو وہ شربت کا جو جام تھا محمود غزنوی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چورا ہو گیا، اور آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ یہ عورت جب دوسری دفعہ اپنا شکوہ لے کر آئے تو اسے فوراً میرے حجرے میں بھیج دینا۔ 2-3 روز کے بعد وہ عورت پھر آئی، کہا آپ کا بھتیجا میرے گھر آیا ہوا ہے۔ محمود غزنوی نے تلوار اٹھائی، کہا چل۔ پھر عورت کو ہدایت کی
کہ جب تو تیرے گھر پہنچے تو اندر جائے تو چراغ گل کر دینا، بتی بجھا دینا۔ وہ عورت پہلے گھر میں گئی، چراغ گل کیا، محمود غزنوی نے دیکھا کہ اندر ایک ظالم ہے، لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو ماری زور سے تلوار گردن دور جا کے پڑی، کہا اب بتی جلاؤ، بتی جلائی، پھر کہا الحمدللہ، پھر کہا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا، 2 گھونٹ پانی پیا۔ پھر جب جانے لگے تو وہ عورت کہنے لگی پہلے بتی گل کروائی، پھر بتی جلائی، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر پانی پیا، یہ تو میرے لیے ایک مہمہ بن گیا ہے، جب تک آپ راز نہیں اٹھائیں گے میرا اضطراب ختم نہیں ہوگا۔ تو محمود غزنوی کہنے لگے جو راز ہے اسے راز ہی رہنے دے، کہا نہیں مجھے اس کی وجہ بتلاؤ، کہا دیکھ میں نے بتی اس وجہ سے بجھوائی تھی کہ میرا بھتیجا ہے نا، میرا بھائی کا بیٹا، اس کا سر قلم کرنا کوئی تماشا تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے میں اپنے بھتیجے کو قتل کرنے جاؤں، میرے بھائی کی صورت سامنے آ جائے اور میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں، اس لیے میں نے بتی بجھوائی تھی، بتی جلائی، کہا پھر الحمدللہ کیوں پڑھا، کہا الحمدللہ اس وجہ سے پڑھا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، یہ صرف میرا نام استعمال کرتا تھا، کہا پھر پانی کیا مانگا، پانی کیوں مانگا، کہا جب تو آئی تھی میرے پاس تو میں نے دل میں کہا تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بیوہ کے گھر گھس جاتا ہے، میں نے قسم کھائی تھی رب کعبہ کی قسم جب تک میں تجھے انصاف نہیں دلاؤں گا 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا، آج 2 دن ہو گئے جب میں نے تجھے انصاف تک پہنچایا تو تیرے مٹکے میں 2 گھونٹ میرا حق نہیں بنتا ہے۔ مسلمانوں یہ وہ لوگ تھے جن کی انصاف کی وجہ سے آج بھی تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو کتنا ظلم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان معاشرے میں طلاقیں ہو جاتی، چچا ماموں چچا بھتیجے کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے، آج بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر اب تو بھائی بھائی کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ تو انصاف یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے اور اسلام کا دوسرا نام ہی انصاف ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا بڑا ہمہ ہمی والا عالم ہوگا، اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا انصاف پسند بادشاہ کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا خوش نصیب آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ مسلمانوں جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے، جوانی چوکوں اور موڑوں پر بیٹھنے کا اپنی آنکھوں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی اپنی آنکھوں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی دنیا سوئی ہوئی ہو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا نام ہے، اور 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے، ایک جوان کی توبہ زیادہ، اور اللہ ویسے بھی توبہ سے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابھی تو دیکھو کتنا خوبصورت موقع ہے، بڑی رات ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، نیتیں کرو انشاءاللہ اپنی انفرادی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سو جائیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہے، وہ 99 آدمیوں کو قتل کر کے چلا تھا، وہ بیچ میں ایک آدمی ملا، کہا بھائی 99 آدمی مارے ہیں، کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اتنا سارا ظلم کوئی معافی نہیں، تو وہ سوچنے لگا چلو معافی ہے ہی نہیں تو 100 کا عدد مکمل کر لیتا ہوں، تو اسے بھی مار دیا۔ لیکن وہ جو توبہ کی چنگاری لگی تھی نا وہ بدستور جاری تھی۔ پھر آگے گیا تو وہ ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، تو عالم دین سے کہا میں 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا، میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کہا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن تیرے لیے ایک شرط رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا جس بستی میں تو رہتا ہے وہ پورے لوگوں کی بستی ہے، قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، اللہ تیرے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کہ جہاں اللہ والے رہتے ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ایک شرابی نالی میں پڑا ہوا تھا، گندا سا پانی اس کے منہ سے لگ کے جا رہا تھا، تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں بڑا ترس آیا کہ اشرف المخلوقات اللہ نے زبان دی کلمہ پڑھنے، اور ایک گندا سا پانی اس کے منہ سے لگ کے جا رہا ہے، اس کو باہر نکالا، صاف پانی منگوایا، اس کا منہ دھویا۔ اگلے دن جب بزرگ مسجد میں گئے تو وہ رات کا شراب مصلی پہ کھڑا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کہا مالک یہ تو کل نالی میں پڑا ہوا تھا، خود میں نے صاف پانی منگوا کے اس کا منہ دھویا، آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو وہ وہاں سے کہا تیرے لیے ایک شرط رہے گی
نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اب جب وہ چلا، نوشتہ تقدیر میں اس کا موت کا وقت متعین تھا، موت نے جھٹکا دیا، درنگ سے گرا۔ جہنم کے داروغہ آئے، کہاں اس کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر سجین میں لے جاتے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اور جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، معافی کے ارادے سے چلائے ہم، یہ تو ہمارا مہمان ہے، ہم جنت میں لے جائیں گے۔ جب دو فرشتوں کا آپسی تصادم ہوا، اللہ نے بطور فیصل ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا اور کہا کہ بھائی زمین ناپ لو، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی ہے، برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو دوزخی ہے۔ جب زمین کو ناپا گیا، اللہ نے نیک لوگوں کی بستی سے کہا سکڑ جا، برے لوگوں کی بستی سے کہا پھیل جا۔ جب زمین کو ناپا گیا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، برے لوگوں کی بستی سے دور پایا گیا۔ اللہ نے کہا لیا یہ تو ہمارا مہمان ہے۔ اللہ مسلمانوں معافی، اور ہمارے ساتھ تو ہر وقت نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں رمضان میں تو شیطانوں کو جھگڑ دیا جاتا ہے پھر بھی گناہ ہو جاتے۔ ارے شیطان کو شیطان بنانے والا تو نفس تھا، جب شیطان بنا تو کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں۔ شیطان سے بڑا دشمن یہ ہمارا نفس ہے، اور جہاد کو اکبر جہاد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم قرآن بھول جاتے ہیں، جانتے ہیں سود کھانا حرام ہے پھر بھی کھا لیتے ہیں، یہ نفس کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں شراب پینا گناہ ہے پھر بھی شراب پیتے، بہت سارے جانتے ہیں کہ یہ حرام خوری گناہ ہے پھر بھی مسلمان کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان اور نفس کے شرور اور فتنوں سے بچائے۔ گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگے، دل میں سیاہ نقطہ پڑتا ہے، معافی مانگو نکل جاتا ہے، معافی نہ مانگی دوسرا پڑتا ہے، پھر نہ مانگی تیسرا، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پھر ساری رات تقریریں کرو کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اللہ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے قصے سے سمجھایا کہ ایک آدمی تھا ریگستان میں سفر کر رہا تھا اپنے اونٹ پر، ریگستان میں، اور اس کے ساتھ اس کا پانی کا مشق تھا، کھانا تھا، سب کچھ تھا۔ جب شجرہ سایہ دار آیا تو اس آدمی کو جو سوار تھا اسے ایسا سستانے کے لیے اپنی اونٹنی کو کھوٹے سے باندھ کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی ساز و سامان کے وہاں موجود نہ تھی۔ ریگستان میں اونٹ کا گم ہو جانا سیدھی سادی آگے موت ہے، کیونکہ پانی تو وہاں ملے گا نہیں۔ اس نے دائیں بائیں اپنی اونٹنی کو ڈھونڈا، ملی نہیں، پھر اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر موت کے انتظار میں سو گیا۔ پھر جب آنکھ لگ گئی پھر کھلی تو اس کی اونٹنی ساز و سامان کے سامنے موجود تھی۔ وہ اپنی عقل کھو بیٹھا، اپنا ہوش کھو بیٹھا، اور وہ اس نے لب کھولے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس کا عقل، اس کا شعور ختم ہو گیا۔ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تیرے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساتھی کے شراب سکھ پہ ڈالی بوتل میں کباب، وہ معاملہ ہی سارا الٹ گیا۔ اسے کہنا چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی میں اپنی عقل کھو بیٹھا اور کہہ بیٹھا یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا جب کوئی جوان سجدوں سے بچھڑا ہوا رب کی دہلیز پر آ کر معافی مانگتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جوانوں اپنی جوانی کی قدر کریں، آوارگی بدمعاشی میں اپنی جوانی کا وقت، کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہے قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ تیسرا وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ جوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہو۔ بہت سارے لوگ رہتے ہیں مسجدوں کی میکھے ہوا کرتی، جس طرح لکڑی کے اندر کیل ٹھک جاتا ہے، یہ مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں۔ مشکات میں ہے جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حل کچھ نہیں ان کے گھر جاتے، اور 750 مرتبہ ضمناً اصالتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی تاکید فرمائی۔ مسلمانوں جیسے رمضان میں مساجد کا التزام کیا، نمازوں کی مواظبت کی، نیت کریں، عزم مصمم کریں، انشاءاللہ 11 مہینے تک ہم مساجد میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور نماز ایک ایسا امر ہے قیامت کے دن سب سے پہلا حقوق اللہ میں عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا آپ امیر المؤمنین نے؟ کہا ہاں۔
کہاں ابھی میں آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں مٹی کا برتن تھا، مجھے ٹھوکر لگی، برتن میں تیل تھا، برتن ٹوٹ گیا، زمین سارا تیل پی گئی۔ آپ زمین کو حکم کرے، چاروں طرف آپ کی انصاف کا چرچا ہے، زمین میرا تیل واپس کر دے۔ تو فاروق اعظم فرمانے لگے بھائی بیت المال میں کافی تیل پڑا ہوا ہے، ایک نہیں تو چار چار برتن بھر کے دے جا، تو زمین سے کیوں مانگتا ہے؟ کہا نہیں مجھے اسی زمین سے اپنا تیل واپس چاہیے۔ تو جب اس کا اصرار بڑھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قلم کاغذ منگوایا اور ایک چھوٹی سی پرچی پہ کچھ لکھا، زمین کے جس ٹکڑے نے اس آدمی کا تیل جذب کیا تھا وہ پرچی اس جگہ چھوڑی، وہ زمین نے سارا تیل واپس کر دیا۔ اور اس آدمی سے کہا بھائی اپنا برتن بھر لے۔ وہ کہنے لگا حرام ہے یہ تیل استعمال کرنا، مجھے پہلے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے۔ تو پرچی اس کے ہاتھوں میں تھمائی، پرچی میں لکھا تھا زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفناؤں گا جو بے نمازی ہو۔ مسلمان زمین بھی بے نمازی کو پسند نہیں کرتی، وہ زمین نے تیل واپس کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جوں تک نہیں رہتے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہم مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم ہمارے پاس قرآن کے لیے نہیں ہے۔ کتنی مساجد کا یار سارا رمضان گزر جاتا ہے، قرآن تک کی توفیق نہیں، قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ ارے یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا یا وبال بنے؟ حالات تو دیکھو چاروں طرف کیسے حالات ہیں۔ ایک روزانہ کتنے کتنے جنازے اٹھتے، کتنے کتنے لوگوں کو پیوند خاک کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، کبھی تصادم نہیں، کبھی ٹکراؤ نہیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز میرے اشارے سے چلتی ہے۔ درخت کا پتا پتا پیدا کرنے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑ کا ایک ایک کنکر بنانے والا میں۔ ارے او میرے بندے تیرا بھی پیدا کرنے والا میں خدا ہوں۔ ایثار کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، ہمدردی کے لیے بنایا، ایسی عبادت نہیں۔ ارے میری عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے اچھے تھے، ارے 4 انگل کے برابر آسمان میں اتنی جگہ نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو، نہ کھانا مانگے، نہ پانی مانگے، نہ بچوں کی طلب کرے، کروڑوں فرشتے بیت المعمور میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں، کروڑوں فرشتے سدرۃ المنتہا پہ سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے میری عبادت کے لیے تو میرے فرشتے بڑے اچھے تھے، نہ بیوی کی طلب کرے، نہ بچوں کی طلب کرے۔ ارے او میرے بندے یہ ساری چیزیں میں نے تیرے اندر رکھی، بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، بیوی کی طلب، بچوں کی طلب۔ فرشتوں نے کہا تھا الہ العالمین انسان نہ بنانا، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے۔ ارے او میرے بندے یہ ساری چیزیں میں نے تیرے اندر رکھی تاکہ میں نوری فرشتوں کو کہہ سکوں دیکھو دیکھو میرے بندے کو سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر میرا بندہ تہجد میں کھڑا ہو کر مصلی پہ کھڑا میرا قرآن پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو قرآن سنایا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا ارے یہ تو جھوٹی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے۔ کیوں؟ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ کا قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ان کافروں کے دلوں میں زنگ لگا ہوا تھا، غبار پڑا ہوا تھا، ان کے دلوں میں فساد آ گیا تھا۔ آج مسلمانوں دل کی آنکھیں کھولے اور ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑے۔ کیا ہمارا تعلق ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں غبار نہیں پڑا ہوا؟ کیا ہمارے دلوں میں فساد نہیں آیا؟ بچہ ارے 60 برس عمر گزر جاتی ہے، بھیتر کا دعائے قنوت نہیں آتا۔ کتنے نوجوان ہیں، جوان بیٹا باپ کی ماں کی میت صحن میں پڑی ہوئی، جنازے کی دعا نہیں آتی۔ کتنے 10 صورتیں دھن کی یاد نہیں ہوتی جوانوں کو، قرآن سے دلچسپی نہیں۔ اور مستورات کا بھی یاد ہے، کتنے گھروں میں سارا دن فلم چلتا ہے، سارا دن گانا بجتا ہے۔ پہلے زمانے کی مستورات کیسی ہوا کرتی؟ عبداللہ ابن مبارک نے قصہ لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب تھا۔ وہ حج پڑھ کے آ رہے تھے اور صحرا جنگل کا راستہ تھا، ایک بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا سے جا کر کے کہا السلام علیکم، تو بڑھیا قرآن سے جواب دینے لگی سلام قولا من رب الرحیم۔
عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگی اس لبوں تک صحرا میں اکیلی تنہا یہ بڑھیا یہاں کیا کر رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ یہ لبوں تک صحرا میں تنہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کتنے دنوں سے تو قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے؟ کہا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہوں. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا تیرا کھانا پانی؟ کہا ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ذات مجھے کھلاتی ہے، وہی ذات مجھے پلاتی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا تیرے پاس پانی تو ہے نہیں، اب جو تو نماز پڑھنی ہوتی تو نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو وہ قرآن سے جواب دینے لگی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو قرآن اجازت دیتا ہے کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کرو. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے پوچھا میرے پاس کچھ کھانا ہے کیا میں تجھے کھانا دوں؟ وہ قرآن سے کہنے لگی ثم اتم الصیام الی اللیل، میں تو روزے سے ہوں. کہا سفر میں بھی روزہ؟ کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، نفلی روزہ ہے. کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے تو نفل روزہ رکھے ہوئے. تو کہنے لگی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ تو میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی، میری زبان میں جواب دے. تو اس نے کیا جواب دیا مسلمانوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیونکہ میں جانتی ہوں میں جو بولوں گی فرشتہ لکھے گا، میں نہیں چاہتی میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. عبداللہ ابن مبارک نے پھر پوچھا کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا چاہتی ہے؟ قرآن سے کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. کہاں تیرا ملک شام کی طرف جاتے، میرے پاس سواری ہے کیا میں تجھے اپنی سواری پر سوار کر دوں؟ تو وہ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی جزا دے گا. میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اس بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا، اونٹنی کو ایڑ لگائی. میری تمنا تھی میں اونٹنی کو تیز ہنکاؤں یہ پچھلے ہوئے قافلے سے مل جائے. میں نے اونٹنی کو تیز ہنکایا، اونٹنی سے دھڑک سے وہ بڑھیا گر گئی. تو میں نے اونٹنی کو کوسا تو وہ بڑھیا کہنے لگی نہ تیرا قصور ہے نہ اونٹنی کا قصور ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو میرے گناہوں کی سزا ہے. جب وہ گری اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس نے فوراً قرآن پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نوجوان میرے کپڑے پھٹے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. میں نے پھر اس کو اونٹنی پر بٹھایا، میں نے اونٹنی کو تیز ہنکایا. وہ قرآن سے کہنے لگی وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، ارے ہولے ہولے چلا کر آہستہ آہستہ ہنکایا کر. اونٹنی کو اتنی تیز کیوں ہنکاتا ہے؟ پہلے زمانے کا دستور تھا جب اونٹنیوں کو ہنکاتے تھے تو اشعار پڑھتے تھے، اونٹنیاں تیز بھاگتی تھی. اللہ کے نبی نے انجشا سے کہا تھا انجشا آہستہ آہستہ، خود ہی خوانتے، بڑی خوبصورت آواز تھی انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہا انجشا آہستہ آہستہ اشعار پڑھ، اونٹنیوں پر بیٹھی ہوئی ہے نازک آپ گینے کہیں ٹوٹ نہ جائے. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں بھی اشعار پڑھنے لگا. تو وہ قرآن سے کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ارے اشعار کیوں گنگناتا ہے، قرآن نہیں جانتے قرآن پڑھو. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اونٹنی کو ہنکایا. ایک قافلے پہ نظر پڑی جو ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسے ہی قافلے پر نظر پڑی بڑھیا فوراً کہنے لگی الحمدللہ رب العالمین. میں سمجھ گیا یہ اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے. میں نے پوچھا اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے؟ وہ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں. میں نے کہا تیرے بیٹوں کی نشانیاں کیا ہے؟ کہا وہ علامات وبالنجم هم یهتدون. کہا میرے بیٹے قافلے کو راستہ دکھلانے والے خوبصورت جوان ہیں. کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوہ. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے اور ایک کا نام موسیٰ ہے. میں نے تینوں کا نام لے کے آواز دی. مجمع کو چیرتے ہوئے 3 حسین خوبصورت چاند جیسے چہرے والے میرے سامنے آئے. وہ بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، ارے کچھ پیسہ لے کر ایک کو بازار بھیجو تاکہ ناشتہ لے آئے. ایک گیا ناشتہ لے آیا، میرے سامنے رکھا. بڑھیا کہنے لگی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ، اب تک تو نے میرے اوپر جتنے احسان کیے یہ اس کی جزا ہے، کھا اور اس کا بدلہ اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا. تو وہ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں اس کو نہیں کھا سکتا. اور بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تیری ماں بڑی عجیب ہے، 4 گھنٹے سے میں جو سوال کرتا ہوں وہ قرآن سے جواب دیتی ہے. تو ایک بیٹا کہنے لگا آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے، آج 40 سال ہو گئے، میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں.
مسلمانوں قرآن کیا چیز ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کا بڑے سے بڑا لیکھک کوئی کتاب لکھتا ہے، شروع میں یہی لکھتا ہے کہ کتاب پڑھنے والے کو غلطی ملے تو فوراً مجھے بتلائے تاکہ آگے چل کے اس کی اصلاح ہو سکے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کھولو پہلے پڑھنے پر یہ بات ملے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، ایک مرید آیا کہا حضرت جی ارے بڑا تماشا ہو گیا، چاندنی چوک پر ایک پادری بائبل لے کے کھڑا ہے اور اس دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، مسلمانوں تم قرآن ڈالو. بائبل جل گئی، میں جھوٹا، قرآن جل گیا، تم جھوٹے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مسکرائے اور اٹھا، کہا نوجوان سے مرید سے، کہا چل میرے ساتھ. کہا حضرت جی قرآن کا نسخہ تو ساتھ لے لیجیے. کہا نسخے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہی کام بن جائے گا. ارے ہزاروں کا مجمع تھا چاندنی چوک پر. وہ پادری کے پاس گئے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی. کہا بھائی تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں بائبل ہے، میں آگ میں ڈالتا ہوں. تمہارے ہاتھ میں قرآن، لو ہاتھ آگ میں ڈالو. بائبل جل گئی، میں جھوٹا، قرآن جل گیا، تم جھوٹے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کہہ رہے تھے یہ کوئی مقابلہ تھوڑا ہی ہے. بائبل کو تو سینے سے لگا، قرآن کو میں سینے سے لگاتا ہوں. آگ میں تو چھلانگ لگا، آگ میں میں چھلانگ لگاتا ہوں. تو جل گیا، تو جھوٹا، میں جل گیا، میں جھوٹا. تو وہ بھاگنے لگا. تو مریدین سے کہا اس کو پکڑو. اس کو پکڑ کے لایا گیا. تو بھاگتا کیوں ہے؟ کہا بائبل پر تو میں نے مسالہ چڑھایا تھا، جسم پر تو میں نے کوئی مسالہ نہیں چڑھایا. قرآن مسلمانوں جو دعویٰ، جو چیلنج ہم قرآن کے بارے میں کر سکتے، اور آج ہم جو زندہ ہیں نا وہ اسی قرآن کی وجہ سے زندہ ہے. دو معجزے اللہ نے ہمیں ایسے دیے، ایک اللہ کے نبی کی زندگی اور ایک اللہ کا قرآن. ان دو سے اگر مضبوطی سے دوستی کی، میرا دعویٰ ہے منبر رسول کے پاس بیٹھا ہوں میں نے، آپ ہر ایک کا ایمان کہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بالٹی بیکار نہیں کر سکتی. قرآن چھوڑ دیا آج ہم، اسی وجہ سے تو رسوا ہو رہے. اس لیے نیتیں کرو رمضان میں جیسے قرآن کریم سے دوستی کی، انشاءاللہ غیر رمضان میں 24 گھنٹے میں سے تھوڑا ٹائم ہم قرآن کو دیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. قرآن ایک ایسی طاقت ہے مسلمانوں، اگر ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت اگر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہوئی، انشاءاللہ برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا، بیماریاں ہمارے گھروں میں کبھی نہ آئے گی. تو تیسرا وہ آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. چوتھا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، وہ دو آدمی ملے اللہ کی رضا کے لیے، دوستی کی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، جدا ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. مشکاۃ شریف میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، وہ ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا اور اس آدمی سے پوچھا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں دیہات جا رہا ہوں، وہاں ایک میرا دوست ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہا تیرا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے تو چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی دودھ کا خون کا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر کیوں جا رہا ہے؟ مشکات میں وہ آدمی کہنے لگا میں صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وہ جو فرشتہ انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا تھا، وہ فرشتہ کہنے لگا میں انسان کی شکل میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ اگر تیرا یہی نیت ہے تو اللہ نے جا تجھے بھی بخشا، تیرے یار کو بھی بخشا. محبت مسلمانوں ایک بہت بڑی عبادت ہے. آج ہمارا معاشرہ اتنا سفاک بے درد ہو گیا، ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں میرے بغل میں کون کھڑا ہے. ہمارے مزاج سے متفق نہیں ہوتا ہم جگہ بدل دیتے. ہم وضو کرنے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں جس بینچ پہ بیٹھنے جا رہا ہوں پڑوس میں کون بیٹھا ہے. اگر وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا تو ہم وضو کرنے نہیں بیٹھتے، چاہے رکعتیں چلی جائے. ارے لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو. اس لیے معاشرے میں محبت کے ساتھ رہے. اور دنیا سے مسلمانوں کیا لے جانا ہے؟ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر مال کی وجہ سے ہم رشتوں کو ختم کر دیتے. ارے مال کام نہیں آتا، رشتے کام آتے. مر جائیں گے مال نہیں آئے گا، مر جائیں گے رشتے آئیں گے، رشتے دار ہماری قبر پہ آ کے سورہ یاسین کا ختم کریں گے. اس لیے مال کی وجہ سے رشتوں کو پائمال نہ کرے. تو وہ دو آدمی ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہو اللہ کی رضا کے لیے. پانچواں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنا مخفی صدقہ دیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. دائیں ہاتھ کا دی. آج تو شہرت ہمارے دلوں میں ایسی رچی بسی، اگر ظہر میں چندہ دیا تو اثر میں ہم جھگڑیں گے مؤذن صاحب سے کہ ابھی تک بورڈ میں میرا نام کیوں نہیں آیا. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ دنیا دیکھے. میرے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا مولانا دعا کرو میرا ویزا لگ جائے، وہاں سے پیسہ بھیجو تو بورڈ میں میرا نام آئے.
میں نے کہا بھائی اس چکر میں مت رہے ورنہ تیرا وہاں جانا بھی نہیں ہوگا, اگر گیا پیسہ بھیج بھی دیا تو تیرا وہاں اللہ کے یہاں کچھ مقبول بھی نہیں ہوگا. اللہ دلوں کا حال دیکھتا ہے مسلمانوں. 2 روپے دیے لیکن یہ ہاتھ کا دیا ہوا, اس ہاتھ کو مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک مسجد بنائی اور اس نے اعلان کیا تھا اس مسجد میں میرے علاوہ کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے. بہت بڑی عالیشان مسجد بنائی, پوری مسجد مکمل ہو گئی. رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ فرشتے آ رہے, اس کا نام مسجد سے ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت ہے کون. تو صبح میں اس نے اپنے بگل بجایا, سارے فوجیوں کو بلایا کہ جاؤ دیکھو مسجد میں باہر کس کا نام لکھا ہوا ہے. تو سارے فوجی گئے, کہا علی جناب آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے, کسی عورت کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. دوسرے دن بادشاہ سویا تو یہی خواب دیکھا, ایک فرشتے آ رہے, اس کا نام ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے. تو اس نے دوسرے دن پھر فوجیوں کو بھیجا, کہا علی جناب آپ ہی کا نام لکھا ہے, کسی عورت کا نام نہیں لکھا ہے. تیسرے دن بھی ایک خواب دیکھا. جب چوتھے دن ایک خواب دیکھا تو وہ عورت کا نام تو اس کے ذہن میں تھا, وہ خود اپنے فوجیوں کے ساتھ مسجد کے پاس گیا. نام تو اسی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس کے دل میں تشویش تھی کہ یہ عورت ہے کون, بار بار میرے خواب میں آ رہی ہے, اس کا نام ذکر کیا جا رہا ہے. تو خیر اس نے بسیار جستجو کے بعد اسے پتا چلا اس جھونپڑی میں وہ عورت رہتی ہے, بڑی بڑھیا ہے. بڑھیا کے پاس وہ بادشاہ گیا, کہاں جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا, میں نے ایک مسجد بنائی ہے, تو جانتی کہاں جانتی ہوں, وہ چاروں طرف اس کا چرچا ہے. کہا پتا اس مسجد میں تیرا کیا حصہ لگا ہے. کہا میں تو بیوہ ہوں, غریب ہوں, جھونپڑی میں رہتی ہوں, ڈھنگ کی چھت بھی میرے پاس نہیں, میں کیا حصہ لگاؤں گی. ہاں ایک کام کر دیجیے. کہا کیا. کہا اس مسجد میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہے اینٹوں سے لدے ہوئے گدھے جب میری جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے میں گدھوں کو صرف پانی پلاتی تھی. تو بادشاہ رونے لگا, میرا کروڑوں روپیہ ایک طرف, تیرا پانی پلانا ایک طرف. مسلمان اللہ دلوں کا حال دیکھتا ہے. رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی, ان کا ایمان کیسا تھا. ان کی خانقاہوں میں جب مریدین کھانے کے لیے آتے تھے, ارے روٹیوں کا انتظام نہ ہوتا تھا, ایک ہوتی 5 مہمان ہوتے, وہ ایک بھی صدقہ کر دیتے تھے. ان کا ایمان تھا کہ ایک دیں گے اللہ ابھی 10 کا انتظام کر دے گا. 5 مہمان آئے, خادمہ سے پوچھا کیا ہے, کہا ایک ہی روٹی ہے. کہاں جاؤ صدقہ کر دو. عقل کہتی ہے کہ مزید روٹیوں کا انتظام کیا جائے, مہمان کی خاطرداری کی جائے. وہ ایک بھی صدقہ کر دی. تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. رابعہ بصریہ نے پوچھا من دقل باب دروازہ, کس نے کھٹکھٹایا. تو وہ ایک آدمی تھا, اس نے کہا پلیٹ میں لال رنگ کا رومال ڈھکا ہوا تھا, فلاں بادشاہ نے بھیجا اور آپ کو ہدیے میں دیا ہے. تو رومال ہٹایا, روٹی گنی 7, 5 روٹی تھی. کو رابعہ بصریہ کہنے لگی تیرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تیرے آقا نے کہیں اور بھیجا تھا تو غلطی سے یہاں آ گیا, اس کو واپس کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا خادم آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. رابعہ بصریہ نے پوچھا کون, کہا میں فلاں آقا کا بھیجا ہوں, آپ کو یہ ہدیہ دیا ہے. روٹی گنی تھی 7, کہا نہیں غلطی سے تو یہاں آ گیا ہے, جا تیرے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا آیا, وہ بھی روٹیاں لے کر آیا, گنی تو 10, کہا یہ میری ہے. وہ خادمہ کہنے لگی پہلے 2 بھی تو کہتے تھی آپ کی. کہا نہیں, پہلے تھی 5 پھر تھی 7. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ کہتا ہے میرے نام پہ 1 2 میں 10 بنا کر کے دوں گا. پہلے تھی 5 پھر تھی 7, میں اس کی بندی تبھی وصول کروں گی جبکہ اللہ مجھے 10 دے گا. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. کتنے لوگ زکات نہیں دیتے, کا مال کم ہو جاتا ہے. شیطان غلط ذہن بناتا ہے مسلمانوں, زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ جو بقیہ ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے جنہوں نے زکات ادا نہ کی وہ بھی نیت دے کریں گے انشاءاللہ پوری حساب کر کے ہم زکات ادا کریں گے. یہ 5واں آدمی. اب 6واں آدمی رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. بڑی خوبصورت حسین اور جمیل خوبصورت خاتون نے اس نوجوان کو دعوت زنا دی. وہ کہنے لگا نہیں مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. ایک آدمی, ایک نوجوان تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, بڑا خوبصورت تھا. ایک عورت اس دکان پر کپڑے لینے کے لیے آئی تو اس نوجوان پر نظر پڑی تو اس کو اس سے عشق ہو گیا. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے. اس کی گٹھڑی بوجھل ہو گئی. وہ مال کے دکان سے کہنے لگی میری گٹھڑی بوجھل ہو گئی, بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے, آپ اس نوجوان کو میرے ہمراہ کر دیجیے, مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے. اس نوجوان کا نام تھا مغیرہ. مالی کے دکان کی اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا. وہ جب گھر گئی سارے دروازے بند کر دیے, حیاسوس لباس میں اتار دیا اور اس کو دعوت زنا دی. وہ نوجوان صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا بلکہ دل کا بھی اجلا تھا. وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا.
اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کے پورے جتن کیے. وہ نوجوان سوچنے لگا اب تک تو بچا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں. تو وہ کہنے لگا مجھے واش روم جانا ہے. اس کو راستہ دکھایا, وہ اندر گیا, اس نے پائخانہ کیا, سارا پائخانہ اپنے جسم پر مل دیا. باہر آیا, اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے لگی, اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا دروازے کھول دو, یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے. جب وہ نوجوان باہر اس کی دہلیز پھلانگنے لگا تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو. باہر ایک نہر تھی, وہاں اس نے غسل کیا. جب تک وہ زندہ رہا, کتابوں میں لکھا ہے اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی, بلکہ اس کا نام پڑ گیا تھا مغیرہ مشکی. جب وہ مر گیا, جس قبر کی مٹی میں اس کو دفن کیا گیا, اس قبر کی مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی کہ یہ وہ نوجوان ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا. اور اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے. تو یہ وہ چھٹا جوان ہے جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی اور اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اور ساتواں رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا, راتوں کو دنیا سوئی ہوئی تھی, اس نے مصلی بچھایا, اللہ کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج پیش کیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کا, لکل شیء سقالۃ و سقالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کو زنگ لگ سکتا ہے. جب دلوں میں زنگ لگے اللہ کا ذکر کرو, اللہ باطن میں نور اتار دیتا ہے اور باطل کی اندھیریاں ختم ہو جاتی ہے, باطن میں اجالا آتا ہے. شیخ شبلی کی مجلس لگی ہوئی تھی, ابو علی سینا قلندر فلسفی بیٹھا ہوا تھا. ابو علی سینا قلندر نے جب شیخ شبلی نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو باطن میں نور اترتا ہے, دل کی تنہائیاں, دل کی اندھیریاں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ فلسفی تھا, وہ کھڑا ہو گیا, کہا بھائی ذکر نام میں کیا رکھا ہے, نام میں کیا رکھا ہے, ذکر سے کیا ہوتا ہے. میں کاغذ پر 100 مرتبہ برف لکھوں, کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا. میں 100 مرتبہ اپنی زبان سے آگ آگ کہوں, میری زبان تو نہیں جلتی. وہ فلسفی تھا, اس نے اپنے انداز میں سمجھایا. تو شیخ شبلی نے بہت سارے دلائل دیے لیکن وہ فلسفی جلدی مانتے نہیں ہیں, تو اس نے انکار کیا کہ میں ان کے بات سمجھ نہیں آتی. تو آخر میں شیخ شبلی نے تھک ہار کر کہا تو اس سے کیا بحث کروں, تو گدھا ہے. اب ایک بہت بڑے مجمع میں فلسفی کو گدھا کہہ دیا تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور اس نے کہا تو نے مجھے گدھا کہہ دیا. کہا نام میں کیا رکھا ہے, نام میں کیا رکھا ہے. ارے شیخ شبلی فرمانے لگے ارے ابو علی سینا, جب ایک گدھا کہنے سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے تو کیا اللہ کا کوئی ذکر کرے گا, کیا دل کی رنگت نہیں بدلے گی. اس لیے مسلمانوں بہت ضرورت ہے اس بات کی, ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کریں. آج ہمارا رب ہم سے اٹھا ہوا ہے. آج چاروں طرف کورونا کا قہر, چاروں طرف بیماریاں, پریشانیاں. ابا ٹھیک ہوتے, امی بیمار ہو جاتی, امی ٹھیک ہوتی ہے, ابا بیمار ہو جاتے, کہیں آکسیجن نہیں ملتا, کتنوں کو سانس پھول جاتا ہے, کتنوں کو کمزوری آ جاتی ہے, آنکھوں میں اندھیرے, کتنوں کی کمر خم ہو جاتی ہے, کتنوں کے پاس علاج معالجے کا پیسہ نہیں ہے. ارے ہزاروں پریشانیوں میں آج مسلمان پریشان ہے. ارے ہم کیا, ہمارا ایمان ہے اللہ آنکھوں کا اشارہ بھی دیکھتا ہے, دلوں کا ارادہ بھی جانتا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے, آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے. حرمین شریفین بند ہے, مسجدوں سے اللہ نے نکالا, اپنے در سے نکالا, در کعبہ بند کر دیا. کتنے حالات ہیں. فلسطین آج دیکھو کہ 56-57 اسلامی ریاستیں, قابل, قندھارا, آذربائیجان, موصل, بغداد, غزہ, کشمیر, شام, فلسطین, بر صغیر کبیر, جہاں کہیں دیکھو کشت و خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے. خواتین کی عزت اور ناموس خطرے میں, مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں, بغیر قصور کے علماء کو پھانسیوں پہ چڑھایا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دین سے دور ہوئے, آج ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا, آج دلوں میں خوف نہ رہا, دلوں میں ڈر نہ رہا. پڑوسی مر جاتا ہے پھر بھی ہمارے ایمان میں جنبش نہیں آتی, ہم سوچتے وہ مرا ہے, ہمارے یہاں تھوڑا ہی اسرائیل آیا ہے, ارے وہاں آ سکتا ہے, ان کو موت آ سکتی ہے, ہمیں نہیں آ سکتی. یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ طرح طرح کے اعلان پیغام, یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ آج وہ مر رہا ہے, کل ہماری باری آئے گی. اظہار تعزیت میں ہم بیٹھتے ہیں, کسی کے یہاں جاتے ہیں, ان کے دکھ میں شریک ہوتے, ان کے بیٹوں کو تسلی دیتے, کل ہمارا وقت آئے گا, ہم قبروں میں ہوں گے, ہمارے بیٹوں کے پاس لوگ آ کر ہمیں تسلی دیں گے. اس لیے مسلمانوں ان حالات کی سنجیدگی کو سمجھے, اپنے رب سے لو لگائے, مساجد کا التزام کرے, قرآن کریم سے دوستی کرے. اور دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آتے ہیں کتنے, چڑھتا سورج نہ دیکھو, ڈوبتا سورج دیکھو, سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, بوڑھے موت کی آگوش میں
میں چلے جاتے ہیں. ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں اور کوئی وقت میں بھی برکت نہیں. آپ تھوڑا سا اپنا ذہن پیچھے کی طرف لے جاؤ. ابھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا ابھی تو پہلی ہی تراویح پڑھی تھی اور آج قرآن بھی ختم ہو گیا, 27 رمضان ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. سال مہینہ ہفتہ ایک دن گھنٹہ منٹ سیکنڈ سمجھ ہی نہیں آتا. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے. گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے, آج پیوندے خاک ہو گئے ہزاروں من مٹی کے نیچے. کیا پتہ آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں. اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرے. کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, بدکاروں کو پچھتانا ہی ہے, نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکار تو اس وجہ سے پچھتائیں گے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, لیکن نیکوکار اس وجہ سے پچھتائیں گے کہ جب اپنی نیکیوں کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے کہ جو لمحات ہم نے ضائع کیے تھے کاش نیکی کی راہ پر ڈالے ہوتے تو ہمیں اور اچھی جزا ملتی. اس لیے مسلمانوں نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے. کام وہی کریں گے جس کا اللہ کے قرآن نے حکم فرمایا. ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے اللہ اس کے ناراضگی, اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان حافظ کرام کے قرآن کو پڑھنے کو قبول فرمائے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انہوں نے محنتیں کی, سارا نہ انہوں نے فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک میں پڑھاتا ہوں تراویح, میں نے بھی پرسوں پوری کی ہے, پورا قرآن میں نے بھی پڑھا ہے, مجھے پتا ہے. صبح سے اٹھو رات تک, اور رات تراویح کے بعد بھی ایک ذہن میں رہتا ہے کہ آئندہ کل کیا پڑھنا ہے. پورا دن یہی ذہن میں رہتا ہے. اور پھر ان کی محنت, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے صدقے میں میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کا نور, سجدے کا سرور, ایمان کی حلاوت, کلمے کی حفاظت نصیب فرمائے. جتنے لوگ پھر سے کہتے دعا کرتے, بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہم سے توقع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہسپتالوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف ناز لائے تشریف دنیا میں خیر الورا, لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق باطل ہوا آمنے سامنے, کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی, کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی. آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے, آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ, چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا, ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. فیکی فیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ, فیکی فیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ. چاند جب تک رہا آمنے سامنے, چاند جب تک رہا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا, حق باطل ہوا آمنے سامنے. کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی, آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے. ابو جہل آیا تھا ہاتھ میں کنکر لے کر,
اللہ کے نبی سے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بولوں یا وہ بولے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ شاعر کہتا ہے ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا؟ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا؟ دست بو جہل میں کنکری نے پڑا دست بو جہل میں کنکری نے پڑا کلمہ شاہ ہدا آمنے سامنے کلمہ شاہ ہدا آمنے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس قتل کے ارادے سے جب چہرے پر نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی شاعر کہتا ہے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے آخری شعر سوئی گم ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ڈھونڈا ملی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس حجرے میں آئے آپ کے چہرے کے حسن سے گمشدہ سوئی مل گئی گمشدہ ایک سوئی تے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ گمشدہ ایک سوئی تے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے اللهم لك الحمد حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة مولا کریم یا اللہ تو بہت بڑا ہے یا اللہ اتنا بڑا ہے کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا یا اللہ تو اتنا بڑا ہے کسی کی نظروں میں نہیں سما سکتا یا اللہ ہم ضعیف کمزور چھوٹے بندے ہیں یا اللہ فضل گزر کا معاملہ فرما یا اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما یا اللہ جو کر بھول گئے
گئے وہ بھی معاف فرما، جو اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا، ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہے، جیسے بھی ہے بندے ہیں یا اللہ لیکن تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے، یا اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دے، غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں یا اللہ کفن اڑائے، تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، یا اللہ مقبولیت نصیب فرما، یا اللہ تیرا قرب نصیب فرما، یا اللہ تیرا تعارف نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، یا اللہ تیری نزدیکی نصیب فرما، تیرا قرب ملنے کے بعد دوری سے حفاظت فرما، علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، یا اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا بے آسرا نہ فرما، شیطان نفس اور شرور کا فتنہ سے ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ سکھا دے، کتنے لوگ پریشان حال ہے، کتنے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے بیمار ہے یا اللہ ان کے اولاد کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، یا اللہ نوافل کو قبول فرما، صدقات زکات خیرات کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مولانا زبیر صاحب کی یا اللہ اہلیہ محترمہ بیمار ہے، یا اللہ شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ سہولیات مقدر فرما، یا اللہ مولانا کو صبر عطا فرما، حکمت عطا فرما، یا اللہ جن حفاظ نے پورا مہینہ محنت کر کی یا اللہ محنت دیکھی، یا اللہ ختم قرآن تک یا اللہ ختم قرآن کی مجلس کا انعقاد کرایا، یا اللہ ان کو حافظ قرآن بنایا، یا اللہ ہم سب کو حامل قرآن بنا، یا اللہ موت تک ان کے سینوں میں قرآن کو جما دے، یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، جو کچھ لفظیں غلطیاں ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ سامعین کو بھی قبول فرما، اس بستی میں اس گاؤں میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، جتنے لوگ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں یا اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تیرے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے ہم سب کو تیری رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، تو نے قرآن میں کہا فشاربون علیہ من الحمیم، یا اللہ تو نے قرآن میں کہا فشاربون شرب الہیم ھذا نزلکم یوم الدین، تو نے قرآن میں کہا بدمعاشیاں کرو گے گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، یا اللہ تو نے قرآن میں کہا پانی پلاؤں گا، یا اللہ تو نے کہا یہ میری مہمانی ہوگی، یا اللہ ایسی مہمانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کانٹے والی گھاس کھلائی جائے گی، کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے، اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، پانی اتنا گرم ہوگا یا اللہ چہرے کے پاس لے جائیں گے، یا اللہ سارے چہرے کی چمڑی نکل جائے گی، یا اللہ ہم سب کچھ جانتے پھر بھی سود کھاتے ہیں، سب کچھ جانتے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے پھر بھی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، یا اللہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمیں کاندھوں پہ اٹھایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفن اڑایا جائے گا، یا اللہ لوگ آ جائیں گے دفن کر کے قبر میں جائیں گے، لوگ فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، یا اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، لاکھ کوشش کرے جس نے تیرے یا اللہ تیری رضامندی والی زندگی گزاری ہوگی، یا اللہ اسی کا لب کھولے گا میرا رب اللہ ہے، یا اللہ ہمارے لیے سارے معاملات کو آسان فرمانا، یا اللہ ہمارے لیے سارے معاملات کو آسان فرمانا، رمضان المبارک میں یا اللہ جتنی کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، جتنے لمحات یا اللہ گھڑیاں رہ چکی ہے یا اللہ سیکنڈ
قدردانی کی توفیق نصیب فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی نماز تہجد کو قبول فرما یا اللہ، ان کے یا اللہ ذکر و اذکار کو قبول فرما یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا اللہ، بہت سارے میرے محسنین ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہندوستان میں بیرونی ممالک میں یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کلمے کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، موت آئے حرم شریف ہو، کعبہ کا طواف ہو، زبان ہماری ہو، ہماری زبان پہ تیرا قرآن ہو، مدینہ منورہ ہو، روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، زبان ہماری ہو، ہماری زبان پہ تیرے محمد کے نام کا درود ہو یا اللہ، ایسی سعادت مندی والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ ایریا رگڑتے رگڑتے دنیا بکتے بکتے، دنیا کماتے کماتے، ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے، تو ناراض، تیرا محبوب ناراض، روح کھینچنے والا فرشتہ ناراض، زمین کا ٹکڑا ناراض، ایسی بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق یا اللہ، اس گاؤں میں ہمارے عزیز احمد بھائی یا اللہ تو 3 سال قبل تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی کروٹ کر مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔